أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی اس موقع پر زندہ رکھا ہے، اور یہ جو مبارک گھڑی ہے، سحری کا وقت ہے، اس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس موقع پر قرآن سے بہتر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند اہم باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نبأ کی بعض آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کی مجلس میں جس کا تعلق انٹروڈکشن سے تھا، تمہید سے تھا، بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ان میں سے چند باتیں رہ گئی تھی جنہیں مکمل کر کے ہم تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جو اہم بات جو رہ گئی تھی وہ یہ تھا کہ جو ترجمہ ہے، ہم نے کہا کہ ترجمے کی 2 قسمیں، ترجمہ حرفیہ، ترجمہ معنویہ۔ تو ترجمہ معنویہ، معنوں کا ترجمہ جو کہ جائز ہے ایک حد تک، اس کے لیے اہل علم نے بعض کنڈیشنز لگائے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی ترجمہ کرے، مترجم کے لیے بعض شروط اہل علم نے لگائے ہیں، بعض قیود ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے ترجمہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ان شرطوں میں 3 اہم شرطیں ہیں جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا شرط جو کسی بھی ایک مترجم کے اندر مکمل پایا جانا چاہیے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس ترجمے کو قرآن کا بدیل نہ سمجھے، یعنی ترجمے پر ہی اکتفا نہ کریں، یہ نہ کریں کہ بھئی ترجمہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اصل قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے، بالکل جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہاں تک روکا ہے کہ جب ترجمہ چھاپیں، ساتھ قرآن کا نص ہو، قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ
ترجمہ چھاپنا چاہیے. صرف ترجمہ چھاپ کر دینا اس تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. تو قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے. تو صرف ترجمے کو لے کر لوگ قرآن نہ سمجھیں, ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا. اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہی کیا ہے. آج ہم بائبل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں اصل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں, ترجمہ ہی ہے, ترجمے کو بائبل کہتے ہیں. وہ کیسے ترجمہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ترجمے کو اصل کا مقام نہ دیں, ایک بات. دوسری بات, جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ عربی زبان سے بھرپور واقف ہو. یہ نہیں کہ بھائی اسے صرف عربی زبان تھوڑی موٹی آتی ہو, نہیں, یہ نہیں چلے گا. عربی زبان پر مکمل دسترس حاصل ہو. اور عربی زبان جو قرآن کی ہے یہ کوئی معمولی عربی زبان نہیں ہے. عام بول چال کی زبان کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر جاہلی عربی جاننا ضروری ہے, کیونکہ قرآن کے اندر جو عربی ہے یہ جاہلیت کے زمانے کی عربی ہے. اور جاہلیت کے زمانے کی جو عربی آج ہمارے پاس اشعار کے شکل میں ہے, امرؤ القیس کے اشعار ہو گئے, زہیر بن ابی سلمہ کے اشعار ہو گئے, طرفہ بن عبید کے عبد کے اشعار ہو گئے, تو یہ جو قدیم جاہلیت اشعار ہیں انہیں سمجھنا چاہیے, تب جا کے اس آدمی کا قرآن فہم صحیح ہو سکتا ہے. تو اسی لیے دوسرا کنڈیشن مترجم کے لیے وہ نہ کہ صرف معاملی واقفیت رکھتا ہو بلکہ اسے عربی جاہلیت زمانے کی عربی مکمل طور پر نہیں تو کم از کم قرآن کی حد تک تو اسے واقفیت ہونی چاہیے. اور تیسرا کنڈیشن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مترجم ہے صرف عربی زبان پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اسے شریعت کے الفاظ کی بھی واقفیت ہونی چاہیے, شریعت کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. جب بات فقہ کی آئے تو وہ فقہ جانے, بات اگر تاریخ کی آئے تو تاریخ جانے, سیرت کی آئے تو سیرت جانے. تو یہ جو اہم علوم ہے, اسلامی علوم ہے, اس پر بھی اسے مہارت ہونی چاہیے, اس حد تک کہ قرآن کی آیت کی تفسیر کر لے. کیونکہ جو قرآن کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر صرف زبان سے متعلق نہیں ہے. اگر کوئی بھی آیت جس کے اندر فقہی مسئلہ آئے تو وہ فقہی مسئلہ جاننا اس کی تفسیر ہے نا. اگر طلاق کا مسئلہ ہے قرآن میں بیان ہوا ہے تو طلاق کے مسائل جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں جانے گا تو ترجمہ کیسے کر پائے گا؟ تو اس لیے یہ تین کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے مترجم کے لیے, جس کا میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھ رہا تھا. اب چلیے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. تفسیر, ہم سب سے پہلے جس سورت کو لینے والے ہیں وہ سورت ہے سورۃ النبأ. یہ جز عم, پارے عم کی پہلی سورت ہے. اسے سورۃ النبأ کہا جاتا ہے. اس کے چار نام آئے ہیں صحیح بخاری اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں. اس کے 4 نام آئے ہیں. پہلا سورۃ النبأ جو ہم ہمارے مصاحف میں دیکھتے ہیں سورۃ النبأ لکھا ہوا ہے. نمبر 2 سورۃ عما یتساءلون, اس کا ایک نام ہے. نمبر 3 سورۃ التساؤل, بعض مصاحف میں لکھا ہوا ہے سورۃ التساؤل بھی اس سورت کو کہتے ہیں. اور سورۃ عم, صرف عم بھی اس کا نام ہے. تو 4 نام ہیں اس سورت کے. اور یہ جو سورت ہے جو ہی مبارک سورت ہے یہ مکی سورت ہے. زمانے مکہ میں اس کا نزول ہوا. ہم جانتے ہیں قرآن کی جو آیتیں ہیں انہیں ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, آیات مکیہ, آیات مدنیہ. قرآن کے اندر جو 6000 چلر آیتیں ہیں انہیں ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, آیات مکیہ, آیات مدنیہ. مکی آیتیں, مدنی آیتیں. جو آیات مکے میں نازل ہوئی انہیں ہم مکی کہیں گے اور جو آیات مدینے میں نازل ہوئی انہیں ہم مدینے میں کہیں گے. اگر ہم اس تقسیم کو مانیں تو وہ آیات کو ہم کیا کہیں گے جو مدینے کی زمانے میں مکے میں نازل ہوئے, مدینے کے زمانے میں طائف میں نازل ہوئے, مدینے کے زمانے میں تبوک میں نازل ہوئے, تو ان کا کیا نام دیں گے؟ تو اس پیچیدگی سے باہر نکلنے کے لیے اہل علم نے ایک بہترین کانسٹرین, ایک قید بتایا. کہا گیا ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی انہیں مکی کہیں گے, اور ہجرت کے بعد جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی انہیں مدنی کہیں گے اگرچہ کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں. تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ عمرہ کیے ہیں, 1 مرتبہ حج کیے ہیں. تو حج و عمرہ مکے میں ہوتا ہے, زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. تو اس وقت جو آیتیں نازل ہوئی انہیں ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ہم مدنی کہیں گے اگرچہ کہ وہ مکے میں نازل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر مشہور ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف مدینے میں آنے کے بعد بھی گئے ہیں لڑائی کے لیے.
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تبوک کی طرف مشہور ہے. تو یہاں پر راستوں میں مدینے کے باہر، مدینے کے اطراف و نواحی میں جو بھی آیتیں نازل ہوئیں، اگر وہ ہجرت کے بعد ہوں تو انہیں کہیں گے آیات مدنیہ. تو مکیہ، مدنیہ. تو کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ دیکھیے 28 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں قرآن کے اندر، اور 28 جو ہیں صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں. معاف کرنا، 28 جو صورتیں ہیں یہ مدنی ہیں، اور 86 جو صورتیں ہیں یہ مکی ہیں. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، 28 صورتیں قرآن کے اندر مدنی ہیں، اور 86 یعنی 86 صورتیں قرآن کے اندر مکی ہیں. اور مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے. مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھنے کے لیے آپ دو چیزوں کو دیکھیں گے. پہلے ان کے الفاظ، کلمات کا استعمال، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ٹاپک بیان ہوا ہے، جو موضوع ہے، اسے ہم دیکھیں گے. یہ دو چیزوں کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے. اگر سورت مکی ہو تو اس کے الفاظ مختصر ہوں گے اور الفاظ بڑے ہی شدید ہوں گے، بڑے ہی وزندار ہوں گے، معنی خیز ہوں گے اگر سورت مکی ہو تو. اور اس کے اندر مکی صورتوں کے اندر عام جو ٹاپک ہے، عام موضوع کو جو چھڑا جاتا ہے وہ دو ہے. ایک ہے توحید الالوہیہ، اللہ رب العزت کی توحید، یہ اس کا موضوع ہوگا. نمبر 2، قیامت کے انکار کرنے والوں کو ثابت کرنا کہ قیامت ہے، اس موضوع کو چھڑا جائے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں مکے کے اندر جو مشرکین تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے. ربوبیت کو تو مانتے تھے لیکن وحدانیت کے معاملے میں انہیں پریشانی تھی. اللہ رب العزت کو الہ کے حیثیت سے ماننے میں انہیں دقتیں پیش آ رہی تھی. تو توحید الالوہیہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اصل موضوع ہے مکی صورتوں میں. اور اسی طریقے سے اگر صورتوں میں الفاظ مختصر ہیں، الفاظ مختصر ہیں اور بڑے وزندار ہیں، اپنے اندر معنوں کا ایک دنیا رکھتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے. مدینی صورتوں میں الفاظ زیادہ ہوں گے، الفاظ زیادہ ہوں گے، لیکن الفاظ بالکل نرم رقیق ہوں گے، لین ہوں گے. الفاظ بالکل جو ہے اسے سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، اور الفاظ زیادہ ہوں گے. یہ سمجھے کہ تقریباً اسلوب علمی ہے. اور اس کے بعد جو موضوع ہوگا مدنی صورتوں کا، وہ موضوع مختلف ہوگا. اس میں آپ توحید کی بات بھی سنیں گے، اس میں احکامات کی بھی بات ہوگی، تاریخ کی بھی بات ہوگی، سیرت کی بھی بات ہوگی، ہے نا. مختلف موضوعات ہوں گے مدنی صورت میں. اور مکی صورت کے موضوعات آپ نے سن لیے. تو یہ اس اعتبار سے ہم مکی اور مدنی صورتوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جو دو مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. جیسے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، معوذتین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بعض صورتوں کا نزول تو 3 مرتبہ ہوا ہے، وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑے نزول ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی آیتیں مکی اور مدنی ایک تقسیم ہے. دوسری ایک تقسیم ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ کبھی کبھار بغیر کسی سبب کے نازل ہو جاتی ہیں، کوئی ریزن نہیں، اللہ رب العزت اتارنا چاہتا ہے تو اتار دیتا ہے. اور بعض صورتوں کے اسباب ہوتے ہیں، کوئی سوال کیا گیا اس کے جواب میں، کوئی پریشانی پیش آئی اس کا حل، ہے نا، کسی پر رد کرنا ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا اس پر رد. تو اسباب سے متعلق بعض آیتیں ہیں اور بعض آیتیں کسی اسباب سے متعلق نہیں. جو اسباب سے متعلق نہیں ہیں انہیں کہیں گے کہ ابتدائی، جن کا تعلق اسباب سے ہے انہیں کہیں گے سببی. تو عزیز دوستو، یہ بھی ایک تقسیم ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جو مبارک سورت ہے جسے ہم لے کر بیٹھے ہیں یہ سورہ مکیہ ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ النبا ہے. اس کے اندر 40 آیتیں ہیں، اس کے اندر 40 آیتیں. اور ہاں یہ بھی جان لیجئے کہ سورت کا معنی کیا ہے. سورت کا معنی کیا ہے؟ سورت کا معنی عزیز دوستو سورتن، اس کی جمع آتی ہے سورن بالسین. اصل میں سور کہتے ہیں عربی زبان میں باؤنڈری کو. یہ جو چائنا کے اندر جو گریٹ وال ہے اسے کہتے ہیں سور سین، گریٹ وال آف چائنا، چائنا کا یہ جو وال ہے. تو باؤنڈری، وال، دیوار، اسے یہ معنی آتا ہے سورت کا، سورتن کا یہی معنی آتا ہے.
تو ہم سورت کو اس لیے سورت کہتے ہیں، یہ دو سوروں کے درمیان فرق کرتا ہے. اگر دو سورے ہیں تو ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ سورت کا نام ہونا چاہیے. اگر یہ سورت اگر مستقل نہ ہو، الگ نہ ہو، اس کا کوئی نام نہ ہو، تو پہلے والی آیتوں سے مل جائیں گی، اس کے اندر فرق نہیں ہو پائے گا. اچھا، سورتوں کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں. سورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سورتیں نہ ہوتی تو پڑھنے والوں کو بوریت محسوس ہوتی. سورت اللہ رب العزت نے اپنے حکمت کے تقاضے میں اس لیے رکھا ہے کہ پڑھنے والے کو مزہ آئے، اور وہ ایک موضوع کو ختم کرے، اس کے بعد دوسرا موضوع کا آغاز کرے، ہے نا. موضوع چل رہا ہے تو پھر آدمی کو بوریت محسوس ہوگی، ہے نا. اس کے اندر تزجر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جب آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی سورت یہاں پر ختم ہونے والی ہے تو وہ ختم کر کے راحت کی چین کی سانس لے گا. تو اس لیے قرآن کا جو ہے یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے اسے 114 سورتوں میں تقسیم کی، جو انتہائی انسانی ذہنیت کے لیے مناسب ہے. اور اسی طریقے سے ہم سورت کے متعلق یہ بھی جان لیں کہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، لیکن سورت الانفال اور سورت التوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یعنی دونوں سورتوں کو گویا کہ ایک ہی سورت کو مانا گیا ہے. دونوں کے موضوعات ایک ہیں، اسلوب ایک ہے، طریقہ ایک ہے، منہج ایک ہے. تو اس اعتبار سے دونوں سورتیں لگ بھگ ملی جھولی ہیں، اس لیے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو ہر سورت کے اختتام پر، ایک نئی سورت کی شروعات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مصحف کے اندر لکھا گیا ہے. آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں گے، مصحف اٹھا کر پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کے اندر ڈفرینسیشن پیدا کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا تو پھر اسے فرق کرنے کے لیے رکھا گیا ہے؟ ہم جانتے ہیں سورۃ النمل کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کے اندر یہ آیت ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان و رحیم ہے. تو یہ سورت کی ایک آیت کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ آیت ہر سورت کے آگے پڑھی جائے گی یا پھر ہر سورت کی پہلی آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہر سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے یہ وہ سورت کا حصہ نہیں، بلکہ دو سورتوں کے اندر فرق پیدا کرنے کے لیے اسے لکھ دیا گیا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. تو چلیے، سورۃ النبا کے متعلق آپ نے سنا کہ یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 40 آیتیں ہیں، اس کے یہ نام ہیں. اور یہ جو سورت ہے میں آپ کو ایک بیسک خاکہ دے دیتا ہوں، بنیادی خاکہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سورت کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ پائیں. یہ سورت کے اندر 5 موضوعات ہیں، 5 ٹاپکس ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. گویا کہ چین ہے، اس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اس چین کے اندر 5 کڑیاں ہیں، ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد 5ویں. تو پہلی کڑی اس سورت کے اندر ایک سوال ہے. اگر کوئی بھی سورت کسی بھی سوال کو لے کر اترے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سببی کہتے ہیں. تو یہ سورت سببی ہے، ایک سبب کی وجہ سے نازل ہوئی. تو سبب کیا ہے کہ سورت کی شروع کی 5-6 آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، عما یتساءلون، لوگ آپس میں غپ چپ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عما یتساءلون، اور کس چیز کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑے خبر کے تعلق سے آپس میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، آپس میں پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور جسے لے کر یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یہ جو اختلاف ہے ابھی دور ہو جائے گا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ بیان کیا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اختلاف ہے اس صورت کے اندر اسے دور کرنا ہے. یہ سوال کا جواب اس صورت کے اندر آنے والا ہے. دیکھیں قرآن کا اسلوب کتنا بہترین ہے، قرآن کا اسلوب کتنا بہترین ہے. کبھی کبھار آیات کو 2 مرتبہ دہرایا جائے گا، یہ اس لیے نہیں کہ اسے جو ہے ایسے ہی دہرایا جا رہا ہے، نہیں، اسے دہرانے کے پیچھے مقاصد ہے. سننے والوں کو جھنجھوڑنا مقصود ہوتا ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ کبھی کبھار قرآن کے اندر آیاتوں کو دہرایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ، تاکہ سننے والے کے انتباہ کو، سننے والے کے اٹینشن کو گریب کرے. تو قرآن عزیز دوستوں، میں جیسے میں کہتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہائی کوالٹی کیمراز رکھے ہیں.
ہے نا، جس میں واقعات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، واقعات کو دیکھتا ہے. اسی لیے میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا تو مفسر نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ اب کیمرہ اس طرف لیا جا رہا ہے. ایک موضوع سے ایک دوسرے موضوع کو انہیں جانا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب دوسرا موضوع آنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ اب کیمرہ اس طرف پھیر دیا جا رہا ہے، اب اس دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور بات حقیقی ہے، اس کے اندر واقعات کو دکھایا جاتا ہے. اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور جس طریقے سے اس کا بھاؤ ہے اور یہ جو اسلوب ہے، عربی زبان جاننے والا اس کے اندر عجیب و غریب لطف اندوز ہوتا ہے، عجیب و غریب اسے مزہ آتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سننے والوں کو اور کہنے والوں کو سب کو یہ موقع دے کہ وہ قرآن کو ڈوب کر سمجھے، قرآن کو ڈوب کر سمجھے، قرآن کے مقاصد کو سمجھے، قرآن کے اندر اس کے جو تدبر کی جو حقوق ہیں اسے ادا کرے. تو بہرحال پہلا جو موضوع ہے ایک سوال کے تعلق سے کہ بڑی خبر ہے، بڑی خبر کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. اب اس کے بعد ایک موضوع ہے، اس کے بعد یہ جو بڑی خبر کے تعلق سے جو پوچھ تاچھ ہو رہی تھی اسے اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر سمجھایا. اچھا، یہ بڑی خبر جس کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، یہ بڑی خبر کیا ہے؟ عن النبأ العظیم، یہ بڑی خبر کیا ہے؟ نبأ عربی زبان میں عزیز دوستو اس بڑی خبر کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بہت بڑا موضوع ہے، کوئی اہم چیز ہے، اسے نبأ کہتے ہیں. اگر معاملی نیوز ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے خبر، اس کی جمع آتی ہے اخبار. لیکن یہ معاملی نیوز نہیں، اس کے اندر بہت بڑی بات بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے، انسان کی زندگی سے ہے، اس کی زندگی کی اصلاح اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی خبر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نبأ، اور قرآن نے نبأ کا لفظ استعمال کیا. عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے تعلق سے لوگ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ بہت بڑی خبر سے مراد یوم القیامت ہے، کہ قیامت کے تعلق سے لوگ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، اس تعلق سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ان قریب انہیں اس تعلق سے انفارمیشن دینے والا ہے. یہ باتیں یہ شروع کی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بڑی خبر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو مشرکین جمع ہوتے، قریش جمع ہوتے، قرآن کی آیتوں کو سنتے، بڑے تعجب میں پڑ جاتے، آپس میں چہمے گوئیاں ہوتی کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ قرآن چیز کیا ہے؟ ہم تو شعر جانتے ہیں، یہ نثر کے اندر یہ شعر کا تصور کیسے آ گیا؟ یہ آپس میں پڑھتے ہیں، اس کے انفارمیشن کو لے کر، اس کے اخبار کو لے کر بڑے تعجب میں ہوتے ہیں. یہ ان کی مجلسوں میں عام گفتگو ہوا کرتی تھی. تو اہل علم نے کہا کہ قرآن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. لیکن جب سورت کے خاکے کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، تو یہ کہنا زیادہ درست ہوگا یوم القیامت کے تعلق سے ان کے درمیان پوچھ تاچھ ہو رہی تھی. تو یہ یوم القیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، اس تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہاں پر دوسری کڑی لائی گئی. اور یہ دوسری کڑی کا آغاز ان آیتوں سے ہوتا ہے. کلا ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من السماء من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہ آیتیں ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت یہ جو دوسری کڑی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ تم قیامت کے تعلق سے تعجب میں پڑے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. یوم القیامت کے اندر محمد ایک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور ہر چیز کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہوگی. یہ جو محمد کہہ رہے ہیں اس تعلق سے اختلاف ہے. تو اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا اللہ نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا نہیں؟ وخلقناکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے اندر جوڑے بنائے، پیرز بنائے، کہیں سفید ہو تو کالا ہے، کوئی نر ہے تو کوئی مادہ ہے. اللہ نے تمہارے اندر جوڑے بنائے ہیں، آسمان ہے تو زمین ہے، ہر چیز میں جوڑے اللہ نے بنائے. یہ جو بنانے والا ہے کیا وہ قادر نہیں دوبارہ آپ کو زندہ کرنے کے لیے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارا رات میں سونا اللہ نے راحت و چین کا باعث بنایا ہے. تم رات میں جو سوتے ہو اس تعلق سے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کے اندر چین و سکون ہے. اور سبحان اللہ، یہ ایک ایک لفظ کے اندر ہم تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو کئی
گھنٹے نکل جائیں گے، لیکن ہم کو چونکہ وقت کی پابندی کرنی ہے، 25-30 منٹ کا یہ وقفہ ہے جس میں ہم کو پوری باتیں بیان کرنی ہے، اس لیے میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن ضرور جو چیز ہے، جو اہم چیز ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے، وہ تو بیان کروں گا ضرور انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے ایک کپڑا بنایا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، چونکہ رات جب آتی ہے گویا کہ چادر ہے جو چھا جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن محنت کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، دن میں محنت کرو، رات میں چین لو، اختیار آپ کے لیے بھرپور ہے کہ دن میں محنت کرو اور رات میں چین و سکون اختیار کرو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ان آسمانوں میں ہم نے روشن، نہایت روشن، جگمگاہٹ والا، انتہائی چمکنے والا ایک چراغ رکھا ہے۔ چراغ، وہاج کا یہی معنی ہے، نہایت روشن، جگمگاہٹ والا، چمکنے والا، اور سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ تو ہم نے آسمان میں ایک چراغ رکھا ہے، مراد سورج ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اس کے بعد ہم نے نچھڑے ہوئے بادلوں سے، ابروں سے ہم نے ڈھیر سارا پانی اتارا، ایسا موسلا دھار ہم پانی اتارتے ہیں جو پائے در پہ پانی اترتا ہے، ان ابروں سے ہم اتارتے ہیں۔ کس لیے اتارتے ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ پانی آسمان سے جب اس زمین میں گرتا ہے، یہ پانی جو اس کا ایک رنگ ہم جانتے ہیں، اور یہ جو زمین جس کی خاک ہم جانتے ہیں، یہ پانی اور خاک ملتے ہی اس میں سے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم اس میں سے دانے اور پودے نکالتے ہیں، دانے اور پودے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، دانے، وہ دانے جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں، جیسے آلو ہو گیا اور دوسری چیزیں جو زمین کے نیچے اگتی ہیں، پودا تو اوپر ہوتا ہے، نیچے اگتی ہے، اور بعض پودے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بارش برسا کر اس چٹیل زمین میں، اس زمین کی چھاتی میں جس کے اندر سکاڑ آیا ہوا تھا، ہم نے بارش برسایا، یہاں سے مردے سے ہم نے زندگی کو نکالا۔ پانی اور زمین، مردہ زمین، یہاں سے زندگی کا امکان کا تصور ہم نے تمہیں دیا۔ ممکن ہے مری ہوئی چیز سے انسان کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، جیسے اس زمین سے اللہ نے پودوں کو زندہ کیا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یہ دانے اور یہ پودے آگے چل کر کیسے بن جاتے ہیں؟ گھناؤں نے جنگلات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جنات کہتے ہیں وہ باغات کو جس میں آدمی داخل ہو تو چھپ جاتا ہے۔ الفاف کہتے ہیں، لف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بھی چیز کو فولڈ کرنے کو، موڑنے کو۔ تو یہ ایسے گھنے جنگلات اللہ رب العزت زمین میں نکالتا ہے، جو آپس میں جن کی پودے، جو جھاڑ ہوتے ہیں، جن کے جو برانچز ہوتے ہیں، جن کی ڈھالیاں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دوسرا موضوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ لگ بھگ 10 سے 11 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا، اس وجہ سے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہونے کے بعد مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، تو تم قیامت کے تعلق سے جو شک میں پڑے ہوئے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے، یہ شک کا امکان کہاں ہے بتائیے؟ اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، تو تمہارا دوبارہ زندگی میں لایا جانا یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اور سبحان اللہ، جب آدمی مر کر زمین میں، مٹی میں مل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے عجب الذنب کے نام سے، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا تنکا زمین میں رہ جاتا ہے، اور اس تنکے کو اللہ رب العزت آگے ڈیولپ کر کے دوبارہ قیامت کے دن انہیں حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ تو پہلا موضوع قیامت کے تعلق سے شک، دوسرا موضوع اس صورت کے اندر اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنی طاقت بتاتا ہے، تاکہ پڑھنے والا جان لے کہ یہ طاقت والا یہ کام اس کے لیے ممکن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں تیسری، چوتھی اور پانچویں موضوعات پر جو باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔